قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أعان ظالما وفي رواية من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله وفي رواية مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله كيف أنصره ظالما؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحجزه عن الظلم أو قال تحجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود پاک پڑھیے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد ما بالجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأكرم الهمام وحزبه أجمعين. حصول برکت کے لیے ماہ رمضان مبارک اور قرآن حکیم سے متعلق قرآن حکیم کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کی تلاوت کی ہے. حالات جو چل رہے ہیں میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ ماہ رمضان شریف کی عظمت اور قرآن حکیم کی فضیلت پر گفتگو کروں یا ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ اہل محبت جنہوں نے اپنی جان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہتھیلی پر رکھ کر خود کو میدان میں پیش کر دیا ہے ان کے بارے میں گفتگو کروں یا یہود و نصارہ کے اعلی کار بن کر کلمہ اسلام پڑھنے کے باوجود ان مسلمانوں کی مدد و دستگیری اور ان کا ساتھ دینے کے بجائے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والے ظالموں کے بارے میں گفتگو کروں میں کچھ نہیں سمجھ پا رہا. اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہماری رہنمائی فرمائے. ماہ رمضان مبارک ہمیشہ سے مقدس مہینہ جب سے اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا اہل اسلام اس کی عظمت اور اس کی برکت سے واقف ہے. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک ارشاد فرمایا کہ اگر ماہ رمضان میں روزے کی حالت کسی سے کچھ ہو بھی جائے سامنے والا کچھ کرنے بھی لگے گالی گلوچ چھیڑ چھاڑ تو اسے چاہیے کہ اس سے نہ الجھے اسے کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں. مطلب کیا ہے کہ رمضان شریف اور روزہ یہ وہ حالتیں ہیں مسلمانوں کے لیے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنے اندر تیزی لانے سے بھی منع کیا گیا ہے. مار چھیڑ اور قتل تو بہت دور کی بات ہے لیکن یہ احکام مسلمانوں کے لیے ہیں جو خود کو مسلمان سمجھیں جو خود کو یہود و نصارہ مشرکین اور دشمنان اسلام کے ہاتھوں میں بیچ چکے ہوں. وہ کیا جانے کہ قرآن کیا ہے حدیث کیا ہے
وہ کیا جانے کہ ظلم کیا ہے، عدل کیا ہے، وہ کیا جانے کہ قبر کا عذاب کیا ہے، حشر کا میدان کیا ہوگا. یہ مسلمانوں کے لیے ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ جو کر رہے ہیں یا جن سے کرایا جا رہا ہے وہ مسلمان نہیں، کلمہ اسلام پڑھنے والے اور وہ بھی نماز پڑھنے والے ہیں. میں سوچا کرتا تھا کہ یار 1953 عیسوی کے بارے میں ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے گھروں سے نکلنے والی بڑی تعداد میں مسلمانوں اور عوام اور خواص اور علماء اہل سنت کی قطار اندر قطاروں کو گولیوں سے بھونا گیا. مسجد وزیر خان وہاں سے جو ہے تاریخ میں ہم نے پڑھا 53 کی تاریخ کہ اس قدر ظلم و ستم ہوا عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے گھر سے نکلنے والوں پر کہ نالیوں میں خون ایسے بہ رہا تھا جیسے کہ بارش کے دوران جو ہے تیزی کے ساتھ پانی بہا کرتا ہے. میں سوچا کرتا تھا اس کو پڑھ کر کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ملک مسلمانوں کا، حکمران مسلمان، اور جو ان حکمرانوں کی افواج ہیں یا سپاہ ہیں وہ کلمہ اسلام پڑھنے والے، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے علماء نے اس تاریخ لکھی اور یہ چیز پیش کی اس لیے یقین ہوتا تھا، لیکن دل مانتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان پر ایسا کرے. اور میں کبھی سوچتا تھا کہ میدان کربلا کے بارے میں ہم کتابوں میں تو پڑھتے ہیں، کربلا کے بارے میں کتابوں میں تو ہم پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، بزرگوں سے سنتے ہیں، ہمیشہ سے پڑھتے سنتے چلے آئے ہیں کہ ایسا ہوا کہ اس طرف بھی اذان کے وقت اذان ہوا کرتی تھی، ادھر بھی اذان کے وقت، ادھر بھی نماز ہوا کرتی تھی نماز کے وقت، ادھر بھی نماز کے وقت نماز ہو رہی ہے. وہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ادھر بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. وہ بھی کلمہ اسلام پڑھنے والے ہی، ادھر بھی کلمہ اسلام پڑھنے والے. لیکن اس کے باوجود ان کی طرف سے 72 نفوس قدسیہ پر وہ کیا گیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی. میں سوچا کرتا تھا یار یہ ہوا کیسے ہوگا جب دونوں طرف کلمہ اسلام پڑھنے والے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا بڑا معاملہ کیسے ہو گیا. لیکن اب جو ہو رہا ہے اس سے سب کچھ سمجھ میں آ گیا کہ اب جیسے ہو رہا ہے پہلے بھی ایسا ہی ہوا ہوگا، بلکہ شاید پہلے ایسا نہ ہوا ہو جیسا اب ہو رہا ہے. کیونکہ اس سے پہلے جو تاریخ بتاتی ہے وہ ماہ رمضان شریف نہیں تھا. یہ رمضان مبارک کا مہینہ جی، جس میں سے پہلے سے تیاری اس بات کی جاتی ہے کہ وہ امور جو ماہ رمضان کے تشریف لانے سے پہلے ناجائز اور حرام ہیں، ماہ رمضان شریف میں ان سے بہت زیادہ بچنا ہے. اور ان سے تو بچنا ہی ہے جو ماہ رمضان شریف سے پہلے جائز اور مباح امور ہیں. بہت سارے وہ بھی ہیں کہ رمضان شریف شروع ہو تو ان سے بھی بچنا ہے. روزہ اسی کا نام ہے، رمضان تشریف لاتا ہے. لیکن یہاں جو ہے ماہ رمضان شریف کے آغاز سے پہلے ہی جس بات کی تیاری کی گئی وہ یہ کہ رمضان شریف شروع ہونے کو ہوگا تب وہ حرکتیں کی جائیں گی کہ مسلمان جو ہے پریشان ہو جائیں گے. کیسے روزے رکھیں، کیسے سحری کریں، کیسے افطاری کریں، کیسے تراویح پڑھیں، کیسے نمازیں پڑھیں، کیسے جماعت کریں، کیسے اذان ہو. ماہ رمضان شریف کی عبادتوں کو کیسے کریں، ان سارے معاملات کو، ان سارے معاملات کو جو ہے مسلمانوں کے لیے مشکل تر بنا دینے کی تیاریاں پہلے سے ہوئی. یہ وہ ظلم و ستم ہے کہ ایسا ظلم و ستم اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اللہ رب العالمین عز و جل قرآن حکیم میں فرما رہا ہے، اے مسلمانوں تم تسلی رکھو،
ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اے مسلمانوں تم تسلی رکھو، ولا تحسبن اللہ، اپنے رب اپنے اللہ عز و جل کو بے خبر مت سمجھو ان باتوں سے جو یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں، جو تاریخ یہ لکھ رہے ہیں۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ آج ان کا دن ہے تو میدان محشر تمہارا دن ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دن تو وہ ہوگا کہ انسانوں کے درمیان جو مظالم ہوئے ان کا بدلہ تو دلایا ہی جائے گا۔ اس دنیا میں جو بے زبان مخلوق کہ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جن کے لیے جنت یا دوزخ کا معاملہ نہیں ہے ان کو جو ہے مٹی کر دیا جائے گا، فنا کر دیا جائے گا۔ ایسے جو بے زبان جانور اور مخلوق ہیں دنیا میں، ان میں سے بھی کسی نے کسی پر اگر ظلم و زیادتی اور ستم کیا ہوگا نا، ایک بکری نے دوسری بکری کو سینگ سے مارا ہوگا اور دوسری بکری بے سینگ ہوگی، ہوتی ہے نا بغیر سینگ کی بکریاں، اس نے اس پر ظلم کیا ہوگا، زیادتی کوئی ہوگا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دو روز ان کے درمیان میں بھی جب تک جو ہے بدلہ نہ دیا جائے گا اس وقت تک ان کا معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ بے زبان مخلوق جانور ہے اور اس حال میں ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس کے سینگ تھے قیامت کے دن اس کے سینگ نہ ہوں گے، اور دنیا میں جس کے سینگ نہیں تھے اس کے سینگ ہوں گے، اور وہ اس کو جو ہے نا اپنے سینگوں سے ایسے ہی مارے گی جیسے دنیا میں اس نے سینگ والی ہو کر اس کو مارا۔ یہ بدلہ دلایا جائے گا، اس وقت تک کوئی قدم یہاں سے وہاں تک اٹھا نہ سکے گا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عز و جل جو ہے ان معاملات سے بے خبر ہے؟ لا تحسبن اللہ غافلا۔ اور پھر دنیا کا معاملہ، دنیا میں جو بدلہ ایک دوسرے کا ہے وہ تو ہے۔ قیامت کے دن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اتقوا الظلم، ظلم و زیادتی اور ستم کرنے سے ڈرو، بچو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ دنیا میں جو ایک ظلم کسی نے کسی پر کیا نا تو یہ نہ سمجھے کہ قیامت کے دن یہ ایک دنیا میں کیا ہوا ایک ظلم قیامت کے دن صرف ایک ہی رہے گا۔ جی اللہ اللہ، جتنے بھی آدمی دنیا میں گناہ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا قانون یہ ہے کہ ایک گناہ پر ایک ہی لکھا جاتا ہے، لیکن ظلم وہ گناہ ہے۔ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جو ایک ظلم کسی نے کسی پر کیا اور زیادتی کی تو قیامت کے دن پھر وہ ایک نہیں رہے گا، دو بھی نہیں رہیں گے۔ فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، دنیا میں کیے جانے والا ایک ظلم قیامت کے دن ظلمات، بہت سارے مظالم کی صورت میں اندھیرے اور تاریکیاں بن کر جو ہے نا اس ظلم کرنے والے ظالم کو ہر طرف سے گھیر لے گا۔ مطلب کیا کہ کسی طرف سے بھی اس کے لیے جو ہے چھٹکارے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ یار ادھر سے ظلم کیا ہے تو ادھر سے نیکی اس کو بچا لے، ادھر سے ظلم کیا ہے تو ادھر سے جو ہے نا اس نے کسی کے ساتھ عدل کیا ہے تو وہ اس کو بچا لے، ادھر سے ظلم کیا ہے تو ادھر سے نمازیں اور روزے اور حج زکاتیں آ جائیں وہ اس کو بچا لے۔ فرمائے نہیں، ظلم جب ایک کسی نے کیا تو وہی ایک ظلم جو ہے ظلمات بن کر جو ہے نا ہر طرف سے اس کو گھیر لے گا، چاروں طرف تاریکی اور اندھیرے بچھا جائیں گے اس میں۔ اور جب وہ ظلم و زیادتی قتل کی حد تک چلی جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عام مسلمان کے قتل کے بارے میں یہ فرمایا ہے، صحیح ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اعانا ظالمن، ایک حدیث شریف میں یہ ہے اور دوسری میں ہے من اعانا علی قتل مسلم، آگے کلمات ایک جیسے فرمایا کہ من اعانا علی قتل مسلم ولو بشطر کلمۃ، ولو بشطر کلمۃ جاء یوم القیامۃ
مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، کہ جس شخص نے اس دنیا میں کسی کو قتل نہ کیا، کسی پر ظلم نہ بھی کیا، لیکن جو ہے کسی مسلمان کے قتل کرنے پر مدد کی، حکم دے کر مدد کی، تائید کر کے مدد کی، خاموش رہ کر مدد کی، کچھ بھی ایسا کیا جس سے جو ہے کسی ایک مسلمان کے بھی قتل میں ایک کلمے کے برابر، ایک لفظ کے برابر بھی معاون بنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بذات خود کسی کو قتل کرنا، اس کا جو گناہ ہوگا، اس پر جو عذاب ہوگا وہ تو کیا پوچھنا، اور بذات خود کسی پر ظلم کرنا، اس کا جو گناہ ہوگا وہ تو کیا پوچھنا۔ جس نے گھر بیٹھے بٹھائے جو ہے ایک لفظ کے برابر کسی ظالم کی مدد کی یا کسی مسلمان کے قتل پر جو ہے نا مددگار ثابت ہوا، تو قیامت کے دن یہ شخص اس حالت میں آئے گا کہ مکتوب بین عینیہ، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، علی جبینہ، اس کی پیشانی کے اوپر مکتوب، یہ لکھا ہوگا، اور میدان محشر والے سب دیکھ رہے ہوں گے کہ آئس من رحمت اللہ، یہ شخص وہ بدبخت ہے جو اللہ کی رحمت سے آج محروم ہے، محروم ہے، محروم ہے۔ ایسی ذلت اور رسوائی ہوگی، اور اللہ کی رحمت سے محروم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عز و جل نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے ہیں۔ کتنے حصے؟ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ رحمت اس دنیا میں اتارا ہے، جس کے سبب سے ماں باپ اپنی اولاد پر رحم کرتے ہیں، بھائی اپنے بھائی پر رحم کرتا ہے، جی ایک رحم کرنے والا دوسرے پر جو ہے نا رحم کرتا ہے، اس ایک حصہ رحمت کا ظہور ہے یہ اس دنیا میں۔ فرمایا کہ صرف ایک حصہ رحمت دنیا میں نازل فرمایا، 99 رحمت کے حصے جو ہیں، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور ان کا ظہور اللہ کب فرمائے گا؟ قیامت کے دن، جب جو ہے گناہ گاروں کے گناہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہوں گے، جو وہ مسلمان جنہوں نے جو ہے دنیا میں گناہ کیے ہیں اپنی ذاتوں پر، اپنے اوپر گناہ کر کر کے جو ہے نا روئے زمین کو گناہوں سے بھر دیا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں میں جو ایسے گناہ گار ہوں گے، ان 99 حصے رحمتوں کے دروازے اس وقت کھولے گا اور رحم فرمائے گا۔ لیکن یہ وہ شخص ہے جو خود ظالم نہیں ہے، خود قاتل نہیں ہے، خود کسی مسلمان کو پر ظلم نہیں کیا، بذات خود کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا، صرف اتنا کیا ہے کہ کسی مسلمان کے قتل میں ایک جملہ یا ایک لفظ کے برابر بھی اس کی مدد کی ہے، تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کہ اللہ کی رحمت کے 99 حصے جو ظاہر ہو رہے ہیں، یہ وہاں قیامت کے دن جو ہے اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ ھذا آئس من رحمت اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا ایک ذرہ بھی نہ پائے گا، یہ آئس من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایسا محروم ہے یہ شخص، یہ بدبخت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت فرما رہے ہیں، سب کو فرما رہے ہیں، انصر اخاک، یہ مسلمان اپنے بھائی کی مدد کر، کیا اسے قتل کرنے میں مدد کرو، کیا اس پر ظلم کرنے میں ظالم کی مدد کرو؟ اس کا جواب تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی، یہ حدیث شریف گزری، ہرگز نہیں۔ ایک کلمے کے برابر بھی، ایک لفظ کے برابر بھی اگر تو نے کسی مسلمان کے قتل میں ظالم کی مدد کی، یہاں جو ہے ڈاکٹر طاہر قادری کا پورا انٹرویو موجود ہے، کس کے قتل میں مدد دینے کے لیے؟ اس عاشق رسول غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قتل ہے نا۔ جب ڈاکٹر طاہر قادری سے انٹرویو پوچھا گیا کہ کیا، تو کہتا ہے یہ واجب القتل ہے، اور کوئی وہ ہے
جن سے جب انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی. یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو. انصر اخاک ظالما او مظلوما. چاہے وہ تمہارا مسلمان بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کریں یہ بات تو ہماری سمجھ میں آتی ہے. مظلوم کی مدد کریں یہ تو سب سمجھتے ہیں کہ مظلوم کی مدد کرنی چاہیے. یہ تو آپ نہ بھی فرمائیں سب جانتے ہیں مظلوم بھائی کی مدد کرنی چاہیے. لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما. چاہے مظلوم ہو یا ظالم ہو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو. اور یہ وہ زمانہ تھا جب عرب میں عصبیت بہت زیادہ عام تھی. عصبیت کہتے ہیں اس بات کو کہ اپنوں کی مدد کرنا, اپنی قوم برادری والے شخص کی مدد کرنا, چاہے یہ حق پر ہو یا نہ حق. عصبیت اس کو کہتے ہیں. ہم زبان ہونے کی وجہ سے مدد کرنا, میرا ہم زبان. ہم قوم ہونے کی وجہ سے مدد کرنا, میرا ہم قوم ہے. ہم علاقہ ہونے کی وجہ سے مدد کرنا, میرا ہم علاقہ ہے. جی میرا ہم نسبت ہے, میرا ہم جولی ہے. ارے حق پر ہو یا نہ حق پر ہو مجھے یہ نہیں دیکھنا, مجھے بس یہ دیکھنا ہے کہ ہے تو میری زبان بولنے والا نا, مجھے مدد کرنی ہے. اس کو کہتے ہیں عصبیت. جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قاتل علی العصبیۃ اور من مات علی العصبیۃ لیس منا. جس نے عصبیت کی خاطر لڑائی کی, جس نے عصبیت کی خاطر جو ہے وہ جھگڑا کیا, جو عصبیت کی خاطر جھگڑتے میں مر گیا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا, وہ ہم مسلمانوں سے ہے ہی نہیں. ہم مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جیسے کہ لسانی دور عصبیتی دور سب ہوتا رہا ہے. جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں فرمایا جب عرب میں ایسا ہی کچھ ماحول تھا, عصبیت پر لڑائی ہوتی تھی, حق ناحق نہیں دیکھا جاتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماحول میں جب یہ بات ارشاد فرمائی انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ مظلوم ہو یا ظالم. تو عرب کا جو ماحول تھا اس کے مطابق تو وہ معروف تھا, وہ ایسا ہی کرتے تھے. لیکن مسلمانوں کو حیرت ہوئی, نبی کے غلاموں کو استعجاب ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو ہے وہ حیرت میں پڑے, عرض کی یا رسول اللہ ہم تو مسلمان ہیں, آپ ہم مسلمانوں کے آقا ہیں, رحمت للعالمین ہیں, آپ ہی کیا فرما رہے ہیں؟ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے, ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تحجز الظلم تحجزہ عن الظلم, کہ ظالم کی مدد اس طرح سے کرو کہ اس ظالم کا ہاتھ پکڑ لو, اس کو ظلم کرنے سے روکو, اس کو ظلم کرنے سے روکو. تمہارا اس ظالم کو ظلم کرنے سے روک دینا جو ہے یہی جو ہے فذالک نصرک ایاہ, یہی تمہاری طرف سے اس ظالم کی مدد ہے کہ اگر تم اس کو ظلم کرنے سے نہ روکو گے تو وہ ظلم کرے گا, گناہ پر گناہ کرے گا, اور قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا. تو اس ظالم کو ظلم کرنے سے یہاں روک دو کہ قیامت کے دن جو ہے وہ جہنم میں نہ جائے, وہ جو ہے تمہارے ساتھ جنت میں جائے. اس ظالم کو ظلم کرنے سے روکو. ظالم کو ظلم کرنے سے کون روکے؟ میں روکوں؟ آپ روکیں؟ کون روکے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی اصول عطا فرما دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جب جہاں کہیں بھی منکر دیکھے, منکر کہتے ہیں گناہ کے کام کو, اور اس سے بڑھ کر گناہ کا کام کون سا جس کا ذکر ہو رہا ہے؟ باقی گناہ تو ایک ہی رہے گا, یہ تو جو ہے قیامت کے دن ظلمات, ایسا گناہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کہیں ایسا ہوتا ہے دیکھے تو اس پر لازم ہے من
رأى منكم منکرا فلیغیرہ، کہ اس کو روکے، اس کو بدلے، اس کو ختم کرے. فلیغیرہ بیدہ، وہ زور بازو، اپنی طاقت کے ذریعے، اپنی سطوت کے ذریعے، اپنی قوت کے ذریعے، جس کو اللہ رب العالمین نے طاقت عطا فرمائی ہے اس کے ذریعے اس کو روکے. لیکن یہاں معاملہ وہ ہے جن کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے وہ خود ظالم بن جائے تو پھر کن سے کہے آدمی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرا ارشاد فرمایا، فبلسانی فإن لم يستطیع، اگر بزور بازو اس ظلم اور گناہ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، فبلسانی ہی، تو پھر اپنی زبان سے روکے. اور زبان سے روکنا، حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں اس حدیث شریف کی تشریح میں کہ یہ کام علماء کا ہے. ممبر و محراب سے اور باہر نکل کر اپنی زبان کے ذریعے سے ظالموں کو ظلم سے روکنے کی انتہائی کوشش کرنا. فإن لم يستطیع، اور اگر یہ بھی طاقت و قدرت نہ ہو، نہ ہاتھ سے روک سکتا ہو نہ زبان سے روک سکتا ہو، کبھی قلب ہی، تو کم سے کم اپنے دل میں ضرور اس کو برا جانے، ظالم کو ظالم جانے، مظلوم کو مظلوم جانے. ظالموں کے لیے بھی جو دعا بنتی ہے وہ دعا کرے، یا اللہ یا تو ہدایت عطا فرما دے، نہیں ہے ہدایت ان کے حق میں تو یا اللہ ان کو، ان ظالموں کو نیز کو نابود اور برباد کر دے. آمین نہیں کہو بھائی، یہ بھی مدد ہے. اتنا کہنے سے بھی ڈرو گے تو آپ سے کیا توقع رکھی جائے گی. سے بھی نہیں کچھ کر سکتے. پتا ہے کہ اگر ہاتھ سے کچھ کیا تب بھی نہیں کر پائیں گے، زبان سے کچھ کیا تب بھی نہیں کر پائیں گے. ایسی حالت ہے. عوام الناس ہے، عوام الناس. تو حضور صدر شریعہ فرماتے ہیں کہ پھر تیسرا درجہ ہے جو عوام کے لیے ہے، اور وہ کیا ہے کہ کم سے کم دل میں برا جانے، ظالم کو ظالم سمجھے، مظلوم کو مظلوم سمجھتے ہوئے مظلوم کے لیے یہ دعا تو کم سے کم کر سکتے ہو، ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کرو. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تیسرا درجہ ہے نا، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا انتہائی کمزور ترین درجہ ہے. یہ تو نہیں فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بے ایمان ہو گیا، غدار ہو گیا، یہ تو نہیں فرما رہے ہے نا کہ دین سے نکل گیا، مسلمان نہیں رہا، عاشق رسول نہیں رہا، یہ نہیں فرما رہے. لیکن فرما رہے وذالک اضعف الایمان، ہے یہ ایمان کا انتہائی کمزور ترین درجہ. جی اللہ اکبر. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بھی عطا فرما دیا کہ کس طرح سے روکنا. اور پھر حضور صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں اس حدیث شریف کے تحت مسئلہ بیان کرتے ہوئے اس کی تشریح میں یہ بھی لکھا کہ یہاں عوام سے مراد وہ لوگ ہیں جو نہ ہاتھ سے روک سکتے ہوں نہ زبان سے روک سکتے ہوں، لیکن وہ لوگ کہ جو معنی کے عالم نہیں ہیں، فاضل نہیں ہیں، جی پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین عز و جل نے ان کو مالی طاقت عطا فرمائی ہے، اپنے علاقے اور قوم کے بڑے ہیں، اپنی جماعت کے امیر اور بڑے ہیں. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور صدر الشریعہ اس حدیث شریف کی تشریح میں فرما رہے بہاری شریف 16ویں حصے میں، اب اس امیر پر یہ لازم ہے، اب اس قوم کے سردار پر یہ لازم ہے، اس تنظیم کے سربراہ پر یہ لازم ہے کہ میدان میں آئے اور ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. اگر وہ ایسا نہیں کر رہا تو وہ تو پھر اس تیسرے حصے سے بھی نیچے چلا گیا ہے. وہ چوتھا جو درجہ ہے پھر وہ اپنا خود سمجھے کہ وہ کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے صاحب؟ بہار شریعت 16ویں حصے میں جہاں حضور صدر شریعہ نے ظلم کی مذمت میں حدیث نقل فرمائی، ٹھیک ہے، وہی جو ہے اس حدیث شریف کے تحت جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کی تشریح ارشاد فرمایا. جی تو اس لیے جو ہے عوام سے مراد یہاں وہ نہیں ہے جو ہم سمجھیں. فرماتے ہیں کہ عوام سے مراد اس مقام پر وہ ہے جو کسی بھی زاویے سے طاقت نہ رکھتا ہو، لہذا قوم